مٹھو اٹھو، جلدی اٹھو، ہمارے گھر کی چھت ٹوٹ گئی ہے، اگر بارش ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ مٹھو نیند میں تمہیں مجھ سے سکون کا سانس بھی لینے نہیں دیا جاتا، ہمیشہ مٹھو یہ مٹھو وہ پیچھے ہی پڑی رہتی ہو۔ سندری غصے میں، مٹھو اگر تم یہ نہیں سوچتے تو اپنے بچے کے بارے میں تو سوچ لو، لکڑیاں لا کر چھت کی مرمت کر لو ورنہ ہم سب بارش میں مر جائیں گے۔ مٹھو طوطے نے جلدی سے کلہاڑی اٹھائی اور جنگل کی طرف نکل پڑا۔ مٹھو خود سے ہم کلامی کرتے ہوئے مجھے ٹنٹنی چڑیا کو ساتھ لے جانا چاہیے، وہ مجھے بتا دے گی کہ کہاں سے سوکھی لکڑیاں ملیں گی۔ مٹھو ٹنٹنی چڑیا کے گھر کے پاس پہنچتا ہے۔ مٹھو ٹنٹنی، میں جنگل سے سوکھی لکڑیاں لینے جا رہا ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ ٹنٹنی چڑیا ہاں مٹھو بھیا، میری کھڑکی بھی ٹوٹی ہوئی ہے، میں بھی لکڑیاں لے کر اپنی کھڑکی ٹھیک کروا لوں گی۔ دونوں مل کر جنگل کی طرف اڑنے لگتے ہیں۔ ٹنٹنی تھکن سے مٹھو بھیا، ابھی تک ہمیں کوئی سوکھی لکڑی نہیں ملی، کیا ہمیں پہاڑوں کی طرف چلنا چاہیے؟ مٹھو نہیں نہیں، وہ دیکھو سامنے سیب کا بڑا درخت ہے، میں اس درخت کو کاٹ کر لکڑیاں لے آتا ہوں۔ ٹنٹنی فکر مند ہونے لگی اور کہنے لگی، مٹھو بھیا، وہ درخت ہرا بھرا ہے، ہم پرندے تو ہرے بھرے درخت نہیں کاٹا کرتے۔ مٹھو ضدی انداز میں، تم فکر نہیں کرو، میں اسے ہی کاٹوں گا۔ مٹھو کلہاڑی لے کر درخت کی طرف بڑھتا ہے۔ روکو روکو، مجھے مت کاٹو، میں ایک عام درخت نہیں ہوں، میرے پاس جادوئی طاقتیں ہیں جو دوسروں کی مدد کرتی ہیں۔ ٹنٹنی حیرانی سے، جادوئی درخت، کیا تم واقعی ہماری مدد کر سکتے ہو؟ ہاں، تم جو چاہو مجھ سے مانگ سکتے ہو، اگر تم مجھے کاٹو گے تو میری تمام طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ ٹنٹنی مسکراتے ہوئے بولی، مٹھو بھیا، ہم اس درخت سے سوکھی لکڑیاں مانگ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پہاڑوں پر نہ جانا پڑے۔ مٹھو بالکل ہی کہا، سنو درخت جی، ہمیں کچھ سوکھی لکڑیاں دے دو۔ جادوئی درخت اپنی جادوئی طاقتوں سے انہیں لکڑیاں فراہم کر دیتا ہے۔ مٹھو، درخت جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دونوں اپنے اپنے گھر کی طرف واپس چلے جاتے ہیں۔ جب مٹھو اپنے گھر پہنچتا ہے تو سندری اسے کہتی ہے، مٹھو، تم نے لکڑیاں کیوں مانگی؟ تم تو نیا گھر بھی مانگ سکتے تھے۔ مٹھو شرمندگی کے ساتھ بولا، ہاں سمندری، تم صحیح کہہ رہی ہو، اب ہم کیا کریں؟ سندری بڑے جوش و خروش کے ساتھ بولی، اب تم میرے ساتھ چلو، ہم اس درخت سے نیا گھر مانگیں گے۔ دونوں دوبارہ جنگل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ درخت پریشانی کی حالت میں انہیں دیکھ کر پریشان ہوتا ہے اور پوچھتا ہے، مٹھو، تم پھر سے آئے ہو؟ کیا لکڑیاں پسند نہیں آئیں؟ تو آگے سے سندری بولتی ہے، درخت جی، ہمیں نیا گھر دے دو،
جس میں ہم آرام سے رہ سکیں۔ جادوئی درخت غصے سے بولا، یہ لالچ ہے، میں لالچی پرندوں کی مدد نہیں کرتا۔ سندری اور مٹھو مایوس ہوتے ہیں اور ٹنٹنی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ ٹنٹنی بڑے سخت لہجے میں کہتی ہے، مٹھو، لالچ بری بلا ہے، درخت نے پہلے ہی مدد کی ہے، اسے مت کاٹو۔ درخت بڑی نرمی سے بولا، ٹنٹنی، تم ایک اچھی چڑیا ہو، میں تمہیں ایک جادوئی گھر دیتا ہوں جو تمہیں ہر مشکل سے بچائے گا۔ ٹنٹنی خوش ہو کر جادوئی گھر لے کر چلی جاتی ہے۔ لالچ ہمیشہ نقصان کا باعث بنتا ہے، جبکہ نیکی اور نیک نیتی ہمیشہ انعام لاتی ہے۔